کیا کریں, لبرلزم سے بات اب آگے بڑھ کر پلمبرزم پر چلی گئی. لبرلزم سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ پلمبرزم ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ جو پلمبرزم ہے وہ لبرلزم کی ایک شاخ ہے. وہ کیسے ہے یہی آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہوئی کہ آج سے 2 ہفتے پہلے لائیو اسٹریم میں انجینئر کا ایک چیلا, انجینئر کا ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا, اور میں یہ بھی بتا دوں پہلے ہی کہ یہ سب ان لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے تم ان لوگوں کی اسٹریموں میں جاؤ اور جا کر ان سے اعتراضات کرو تاکہ ہماری بات وہاں تک پہنچے. تو ان کے اسٹوڈنٹ کئی مرتبہ انہی کے بھیجے ہوئے ہمارے پاس آ چکے ہیں. ایک وہ شخص ہے, کیا نام ہے اس کا, اماد کر کے ہے, تو وہ کئی مرتبہ ہمارے چینلوں کے اوپر آیا. وہ ان کا پکا بالکل اسٹوڈنٹ ہے, اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر جانا اور لوگوں سے سوال کرنا. خیر, وہ ہمارے پاس آیا. اسی طریقے سے ان کا کوئی اسٹوڈنٹ 2 ہفتے پہلے ہمارے پاس آیا اور ہم سے اس نے سوال کیا, ہم نے جواب دیا. اب اس کے بعد انجینئر صاحب نے پچھلے ہفتے میرے تعلق سے پوری اپنی جو مجلس ہے 2 گھنٹے کی وہ اسی موضوع کے اوپر کی, لیکن اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی غالباً منڈے کو, ہماری اسٹریم پچھلے سنڈے کو ہوئی, اور مجھے پہلے ہی اطلاع مل گئی تھی. انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا تھا کہ بھائی اس ہفتے ہم گفتگو کریں گے. تو میں انتظار میں تھا کہ انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں, لیکن میں نے ایک پیشن گوئی کر دی تھی, اور وہ پیشن گوئی بالکل حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی. جس کو یقین نہ آئے پچھلے ہفتے کی سنڈے کی لائیو اسٹریم دیکھ لے بالکل شروع میں. اس میں نے کہا تھا انجینئر صاحب کوئی نئی بات نہیں لانے والے, ان کو یہی کہنا ہے کہ بھائی اشرف علی رسول اللہ کا جواب دے دو, چشتی رسول اللہ کا جواب دے دو. ان کو یہی کہنا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ اور کہنے والے نہیں ہیں. وہ مہندی پر بات کریں گے. وہی ہوا. چونکہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ترکش میں جتنے تیر ہیں وہ سارے ہم نے گن لیے, وہ سارے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں, تو ہمیں پتا ہے کہ کیا آنے والا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہوئی. خیر جی, وہ 2 گھنٹے انہوں نے ہمارے بھی ضائع کیے اور اپنے آڈینس کے بھی ضائع کیے حسب عادت. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی جواب دو جواب دو, اور باقاعدہ ان کے کچھ چیلوں کی طرف سے ویڈیوز بھی بنائی گئی, کچھ میمز بنائے گئے, مجھے بڑے اچھے لگے. پلیز کیپ دا گڈ ورک. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا دیکھا ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر جواب دیا جائے. ہمارا معمول ہے کہ ہم سنڈے کے سنڈے یا سیٹرڈے کبھی کبھی اسٹریم کرتے ہیں, تو ہم نے کہا بھائی ذرا صبر کرو, ٹھہرو, سنڈے آنے دو. تو سنڈے آ گیا. آج ہم ایک اس موضوع کے اوپر اس لیے گفتگو کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ کیا ہم فرقہ پرستی پر اب بات کریں گے؟ نہیں. انجینئر پر بات کرنا, فرقہ پرستی پر بات کرنا کیوں نہیں ہے, یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کی گفتگو کے ہمارے 3 سیگمنٹ ہیں. پہلے جو 2 سیگمنٹس ہیں ان کو پریزنٹ میں کروں گا, اور تیسرے سیگمنٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ ہوں گے میرے کو پینلسٹ مفتی ربیع اقبال فوزانی صاحب, جن کو میں ابھی انشاءاللہ اسٹیج پر لے کر آؤں گا. بیک اسٹیج وہ موجود ہیں. یہ 2 سیگمنٹ میں پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا سیگمنٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ کو آج پلمبرزم کے اوپر گفتگو سننی ہے تو یہ ضروری ہے کہ پاپ کارن لے کر بیٹھیں, چائے وائے لے کر بیٹھیں, ویسے بھی ٹھنڈ کا زمانہ ہے, کافی شافی لے لیں, تھوڑا ٹائم دیں, اور اس کے بعد آپ آج کی اس گفتگو کو انشاءاللہ سنیں. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ بغیر کسی بائسنس کے, بغیر کسی تعصب کے, بغیر کسی اندھی تقلید کے آج کی گفتگو سنیں گے, تو اگر آپ کی آنکھیں آج سے پہلے نہیں کھلی ہوئی تھی تو آج انشاءاللہ کھل جائیں گی. لیکن اگر ایک انسان اندھا مقلد ہے تو وہ آنکھیں کھولے گا بھی تو نظر اس کو کچھ نہیں آئے گا, اندھے کو کیا نظر آتا ہے. تو یہ جو کہاوت ہے آنکھیں کھلنا, یہ اندھوں کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے جن کی بینائی ابھی سلامت ہے, بس آنکھیں بند ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کی اکثریت ایسی ہی ہوگی کہ ان کی آنکھیں ابھی کھلی ہوئی ہوں گی, یعنی نابینا نہیں ہوں گے, اندھے مقلد نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو جی اب میں اسکرین اپنی شیئر کرنے جا رہا ہوں. بیچ بیچ میں چند سیکنڈ کا وقفہ بھی آئے گا, تو پلیز بیئر ود می. یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے, جسٹ اے سیکنڈ. اوکے جی, یہ آپ کی اسکرین پر. اچھا عاطف ریان صاحب, اس کا کچھ اگر ویڈیو کا لے آؤٹ تھوڑا سا بدل سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ جیسا بھی ہے ویسا ہی صحیح ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب نظر آ رہا ہوگا. اگر نظر آ رہا ہے تو ذرا کنفرم کر دیں عاطف ریان ایک مرتبہ. جی حضرت نظر آ رہا ہے. اچھا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, that's fine. اچھا جی, تو انماسکنگ انجینئر محمد علی مرزا, آج کے ہماری ویڈیو کا عنوان اصل میں ہونا یہی چاہیے تھا. تو چلو کوئی بات نہیں, عنوان ہم نے یہ نہیں ڈالا, ہماری پریزنٹیشن کا عنوان ہے, اسی کو قبول کیا جائے. ڈسکلیمر کے طور پر یہ بتا دوں
कि the aim of this presentation is solely to correct and enlighten Engineer Muhammad Ali and his followers. हम सिर्फ आपको आपकी इस्लाह चाहते हैं, इसी तरीके से आपको कुछ इल्म देना चाहते हैं, कुछ जरा इल्म की रोशनी आप तक पहुंच जाए, मकसद सिर्फ यही है. We want him to understand that he is helping anti-Islamic powers to succeed in their agenda to influence Muslim masses. یہ وجہ ہے کہ ہم انجینئر مرزا کو موضوع بحث بنا رہے ہیں کہ وہ دراصل اینٹی اسلامک طاقتیں، اسلام مخالف طاقتوں کو کامیاب ہونے میں مدد دے رہے ہیں. کیسے مدد دے رہے ہیں یہ آگے انشاءاللہ ثابت ہونے والا ہے. آگے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک اہم آرگنائزیشن ہے جو امریکہ میں ایک تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے دا رینڈ کارپوریشن، جو 1948 میں قائم ہوا. اس کا تقریباً جو سالانہ بجٹ ہے وہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز میں ہے. 319 ملین ڈالر کا شاید 2 سال پرانا بجٹ ہے، ویکیپیڈیا پر اس کی انفارمیشن ہے. یہ رینڈ کارپوریشن ایک ایسا تھنک ٹینک ہے جو حکومتوں کو تجاویز دیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کن میدانوں میں. ان میں ایک میدان ہے سیکیورٹی اور اسی طریقے سے دوسرا میدان ہے ہیلتھ کیئر. تو 2004 اور اس کے بعد 2007 میں انہوں نے 2 رپورٹیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ کو میں جمع کی. ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ یعنی جو امریکہ کی سمجھ لیجیے وزارت دفاع اور وزارت داخلہ ہے، وہاں پر انہوں نے یہ رپورٹ جمع کی کہ آپ کو کس طریقے سے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کے نزدیک ان کو آپ کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. ظاہر ہے کہ بندوق کے ذریعے بموں کے ذریعے آپ سب کو تو مار نہیں سکتے، بہتوں کو مار دیا، لیکن سب کا کیا کریں. تو اب مائنڈ سیٹ بدلنا ہے. یہ مائنڈ سیٹ کیسے بدلنا ہے اس کے لیے کچھ تجاویز دی گئی تھی. میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر رینڈ رپورٹ کی جو تجاویز ہیں ان کا ڈسکرپشن 100% صادق آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ رینڈ رپورٹ کہ جس کا مقصد مسلمانوں سے روایت کو ختم کر دینا ہے، ان کے روایت کے تسلسل کو توڑ دینا ہے اور ان کے دین کو ان کے دل تک کے محدود کر دینا ہے، اس رپورٹ سے جو شخص بھی انسپائر ہوگا یا اس کا ڈسکرپشن جس شخص کے اوپر بھی صادق آئے گا اس کے خلاف بات کرنا اور اس کے خلاف کھڑے ہونا، یہ ہمارے مشن کا حصہ ہے. اس کا تعلق فرقہ پرستی سے نہیں ہے. یعنی اگر انجینئر مرزا یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جو ہوں سلفی ہوں، بھائی میں بریلوی ہوں یا میں فلاں ہوں، کوئی بات نہیں، ہم ان کے خلاف کبھی بات نہ کرتے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں روایت کے خلاف ہوں اور میں دراصل یعنی آگے جیسا آ رہا ہے ان کے، چاہے وہ زبانی طور پر نہ کہیں لیکن ان کے الفاظ سے جو چیز واضح ہے وہ یہ کہ وہ ایک ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے بلکہ ایک ماڈرنسٹ، بلکہ پکے ہارڈ کور سیکولرسٹ ہیں. لہٰذا یہ ضروری ہو گیا کہ ہم ایک ماڈرنزم سیکولرزم کے خلاف بولنے کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا کو بھی موضوع بحث بنائے. یہ جو 2 آپ عنوان اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ دونوں دراصل 2004 اور 2007 کے جو رپورٹ سی رینڈ کارپوریشن کی، یہ ان کے عنوان ہے. پہلی سول ڈیموکریٹک اسلام، پارٹنرز، ریسورسز اینڈ اسٹریٹجیز. یعنی کون ہمارے پارٹنر ہیں اسلام کو جمہوری بنانے میں، کیا کیا ریسورسز چاہیے ہمیں اور کیا کیا تجاویز اور اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. اور دوسری رپورٹ کا عنوان ہے بلڈنگ ماڈریٹ مسلم نیٹورکس. اس میں جو سمری ہے، پیج نمبر سمری آپ کے سامنے پیش کروں گا میں، ہر ایک لفظ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیج نمبر 1 پر دیکھیں کیا لکھا ہے. اس 2004 کی جو رپورٹ ہے یہ واضح ہے کہ 2004 کی رپورٹ 9/11 کے 2-3 سال کے بعد، یعنی 3 سال کے بعد یہ رپورٹ آئی ہے. تو 9/11 کے بعد کی جو ماحول ہے، جو دنیا ہے، اس میں مغرب کے سامنے 2 بڑے چیلنجز تھے. پہلا چیلنج تھا مڈل ایسٹ کے اندر بڑھتی ہوئی ان کے مطابق فنڈامنٹلزم، اور دوسرا جو چیلنج تھا وہ تھا افغانستان. یہ 2 چیلنجز ان کے سامنے تھے اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے مڈل ایسٹرنز میں ان کو انفلوئنس پیدا کرنا ہے، انفلوئنس لانا ہے، اس کے لیے کیا تجاویز ہیں، اور کیسے افغانستان میں انفلوئنس لانا ہے اس کے لیے کیا تجاویز ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کہتا ہے پہلے پیج پر کہ there is no question that contemporary Islam is in a volatile state، کہ آج بڑی اضطرابی کیفیت میں ہے موجودہ اسلام. engaged in an internal and external struggle over its values، اندرونی محاذ کے اوپر بھی اور بیرونی محاذ پر بھی جو اخلاقی اقدار ہیں اسلام کی، اس میں اسٹرگل جاری ہے. اٹس آئیڈینٹی اینڈ اٹس پلیس ان دا ورلڈ. اسلام میں یہ اسٹرگل جاری ہے کہ بھائی ہمارا تشخص کیا ہونا چاہیے اور اس جدید دنیا میں ہمارا کیا مقام ہونا چاہیے. آگے ہے the West is making an increased effort to come to terms with, to understand and to influence the outcome of this struggle. تو مغربی دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ کیسے اس صورتحال کو سمجھے اور کیسے اس اسٹرگل کے نتائج پر مؤثر ہو. انفلوئنس، ظاہر ہے کہ وہ اس اسٹرگل کے نتائج پر مؤثر ہونے کے لیے اس کو انفلوئنسرز بھی چاہیے. انفلوئنس تو ہونا ہے. وہ انفلوئنسرز کون ہوں گے؟ آگے دیکھیے کلیئرلی the United States, the modern industrialized world, and indeed the international community as a whole would prefer an Islamic world that is compatible with the rest of the system. امریکہ، جدید صنعتی دنیا اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ اسلامی دنیا جو دنیا میں رائج دوسرے جو نظام ہے اس سے کمپیٹیبل ہو.
वो निजाम क्या है? डेमोक्रेटिक यानी जमहूरियत के साथ, इकोनॉमिकली वायबल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकली स्टेबल, सोशली प्रोग्रेसिव। ये सोशल प्रोग्रेशन क्या है? सोशल प्रोग्रेशन ये है कि कल को भाई जिस तरीके से अमेरिका में एलजीबीटी को बहुत ही कॉमन समझा जाता है, पाकिस्तान में भी समझा जाए, सऊदी अरब में भी समझा जाए, अफगानिस्तान में भी समझा जाए, प्रोग्रेस तो जब भी होगा ना। जैसे अमेरिका के अंदर इसकात हमल को नॉर्मल समझा जाता है, अबॉर्शन को, ऐसे ही आप पाकिस्तान में भी समझे, अफगानिस्तान में भी समझे, सऊदी अरब के अंदर भी समझे। ये है सोशली प्रोग्रेसिव एंड फॉलोज द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कंडक्ट। दे आल्सो वांट टू प्रिवेंट ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इन ऑल ऑफ इट्स पॉसिबल वेरिएंट्स। जरूरी नहीं कि हर लफ्ज का तर्जुमा किया जाए, माशाअल्लाह बहुत से लोग आप में से समझदार हैं। आखिरी दो लाइनें, it therefore seems judicious to encourage the elements within the Islamic mix that are most compatible with global peace and international community। इसलिए ये बात हिकमत से पुर है कि कुछ ऐसे अनासिर को इंकरेज यानी आगे बढ़ाया जाए मुसलमानों के अंदर कि जो इस ग्लोबल पीस और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ यानी समझ लें उनके साथ कंपेटेबल हो, यानी उनके साथ इत्तेफाक रखते हो, उनकी बात करते हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो। ऐसे एलिमेंट्स को आगे बढ़ाना हिकमत से लबरेज है, हिकमत से पुर है। इस रिपोर्ट में पेज नंबर 5 पर मुसलमानों में 4 ग्रुप्स की तकसीम की गई है। पहला ग्रुप, अब ये इंजीनियर साहब आप चूंकि मुझे सुन रहे हैं, मुझे पता है, तो आप अपनी जगह खुद ही डिसाइड कर लें कि आप कहां पर आते हैं। मुझे मालूम है कि आप पहले 2 में नहीं आते, ये तो तय है, और आते हैं तो साबित करें। नंबर 1, फंडामेंटलिस्ट। ये कौन लोग होते हैं? रिजेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर। जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनको बुनियाद परस्त कहा जाता है उर्दू में, ये जमहूरी अक़दार को रिजेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। दे वांट एन अथॉरिटेरियन puritanical state that will implement their extreme view of Islamic law and morality। अथॉरिटेरियन का मतलब ये होता है जैसे डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है, और प्यूरिटेनिकल का मतलब है कि वो हुकूमत के जो क्या अच्छा है क्या बुरा है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे, ये इस तरह की हुकूमत चाहते हैं। अच्छा, दे आर विलिंग टू यूज इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अचीव दैट गोल। ये भी बात है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इसी तरीके से जो दुनिया में जदीद इजादात हो रही हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं और करना चाहते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। पहला ग्रुप है फंडामेंटलिस्ट का। दूसरा ग्रुप है ट्रेडिशनलिस्ट का। दे वांट ए कंजर्वेटिव सोसाइटी। कंजर्वेटिव यानी एक कदामत परस्त सोसाइटी चाहते हैं। दे आर सस्पिशियस ऑफ मॉडर्निटी, इनोवेशन एंड चेंज। वो जिद्दत पसंदी को शक की निगाह से देखते हैं। ये ट्रेडिशनलिस्ट है। इंजीनियर सुबह कयामत तक ये साबित नहीं कर सकता कि वो फंडामेंटलिस्ट है या ट्रेडिशनलिस्ट है। अब आगे बचे 2 ग्रुप, मॉडर्निस्ट। ये मॉडर्निस्ट कौन है? जिद्दत पसंद। वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल मॉडर्निटी। ये चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया जो आलमी जिद्दत पसंदी है उसका हिस्सा बन जाए। दे वांट टू मॉडर्नाइज एंड रिफॉर्म इस्लाम टू ब्रिंग इट into line with the age। ये इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं ताकि इस्लाम असर हाजिर के तकाजों के मुताबिक चल सके, क्योंकि वो चलता नहीं है इनके मुताबिक। चौथा ग्रुप है सेक्युलरिस्ट। वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू एक्सेप्ट ए डिवीजन ऑफ चर्च एंड स्टेट। ये जो सेक्युलरिस्ट है ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चर्च और स्टेट में जिस तरीके से मगरिब ने तकसीम की है, ऐसे ही मजहब और रियासत यानी दीन का दार जो तबका है, उलमा का जो तबका है, और रियासत, उन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाए, बिल्कुल इसी तरीके से इन द मैनर ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज। रिलीजन आपका विद रिलीजन रेलेगेटेड टू द प्राइवेट स्फीयर, यानी रिलीजन आपका बस जाती मामला होना चाहिए, इसमें रियासत आपके रिलीजन से दखल अंदाजी आपके रिलीजन में ना करे। ये सेक्युलरिस्ट होते हैं। अब इंजीनियर साहब क्या है, खुद ही उनकी जुबानी सुनिए कि वो क्या है। इस क्लिप को जरा गौर से सुनिएगा। प्रैक्टिस करना शुरू करें ना तो उसकी बरकत देख लें। हमारा मसला ये कि ना हम अपने दीन के साथ मुखलिस हैं ना दुनिया के साथ। इसमें रिलीजन का कोई कसूर नहीं है, कब इन्होंने फॉलो किया। वरना मुझे बताया इस वक्त दुबई को अगर आप देखें तो अमन की सूरत हाल में देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो इस्लामी मुल्क है, वहां क्या हो गया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने मौलवियों को उठा के ना वेटिकन सिटी में बिठा दिया। जब तक हम अपने मौलवियों के लिए कोई वेटिकन सिटी नहीं बनाते ना, इनके शर से इस उम्र को नहीं छुटकारा देते, उस वक्त तक आपको कुछ नहीं होगा। आप क्या जी तो सुन लिया आप लोगों ने, जब तक हम मौलवियों के लिए वेटिकन सिटी नहीं बनाते, जिस तरीके से यूरोप ने पोप को उठाकर वेटिकन में बिठा दिया और चर्च और रियासत का सेपरेशन कर दिया, ऐसे ही ये जरूरी है कि मुस्लिम रियासतों में भी उलमा को वेटिकन जैसी जगह में बिठा दिया जाए कि तुम्हारा हुकूमत वगैरह चलाने से क्या ताल्लुक है, मस्जिद और रियासत के दरमियान तफरीक होनी चाहिए। तो भाई जब हम कहते हैं हम क्या, ये तो रैंड रिपोर्ट वाले कह रहे हैं ना सेक्युलरिस्ट कौन होता है, तो आप जो कह रहे हैं दरअसल सेक्युलरिस्ट रैंड रिपोर्ट की सेक्युलरिस्ट के मुताबिक उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके ऊपर फिट हो रहा है। एक साहब ने मुझसे शिकवा किया कि मैं ये क्यों इल्जाम लगाता हूं कि इंजीनियर साहब को रैंड कॉर्पोरेशन वाले पैसे देते हैं। मैंने कहा नहीं, ये इल्जाम मैं कभी नहीं लगा रहा हूं। ये इल्जाम एक संगीन इल्जाम है और मैं उस वक्त तक नहीं लगाऊंगा जब तक मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं होगा। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि इंजीनियर साहब कितने मालदार हैं, कहां से उनके पास पैसे आते हैं, अल्लाहु आलम। मैं ऐसा कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगा जब तक कि मेरे पास सबूत ना हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एंड आई रिपीट कि रैंड कॉर्पोरेशन का की जो डिस्क्रिप्शन है वो इंजीनियर साहब के ऊपर फिट होता है। तो जो सेक्युलरिस्ट की जो डेफिनेशन है वो आपने वीडियो सुन ली है कि इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं।
اب اس کے بعد یہ ویڈیو بھی ضرور سنیں, بہت امپورٹنٹ ہے. جمع ہوا تھا تو نکل آیا. باقی اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے حجاب کروائے. ہم تو اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہیں. نہ داڑھی رکھوا سکتی ہے اسٹیٹ, نہ حجاب کروا سکتی ہے. اسٹیٹ کا کام ان معاملات کے ساتھ. تو جی اسٹیٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ حجاب کروائے. یعنی اگر خاتون بغیر حجاب کے سڑک پر چل رہی ہے تو اسٹیٹ اس عورت کو, یعنی اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے, مسلمانوں کی حکومت کی, تو اسلامی حکومت اس عورت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ حجاب پہنے. مرد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ داڑھی رکھے. چلو میں کہتا ہوں کہ حجاب کے مقابلے میں داڑھی رکھنا تھوڑا کم درجے کا یعنی حکم ہے, لیکن حجاب پہننا عورت کے لیے فرض ہے, یہ اس کی چوائس نہیں ہے. انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مذہب آپ عورت کا مرد کا ذاتی معاملہ ہے, وہ کیا پہنے کیا اوڑھے اسلامی کے لیے, اس سے مذہب کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیں سیکولرزم کی کیا تعریف ہے. سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کہ with religion relegated to the private sphere, کہ مذہب آپ کی ذاتی زندگی سے ہی متعلق ہونا چاہیے, ریاست کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. تو انجینئر صاحب یا تو ماڈرنسٹ ہے یا سیکولرسٹ ہے, وہ ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے, فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. اور اس پوری رپورٹ میں جب یہ ثابت ہو گیا انجینئر کے ویو سے کہ وہ کیا ہے, ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے, فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے, اب آگے کیا ہے, ماڈرنسٹ ہے سیکولرسٹ ہے, وہ خود ڈیسائیڈ کرے. ہمیں تو سیکولرسٹ بھی لگ رہا ہے, ماڈرنسٹ بھی لگ رہا ہے. اب کرنا کیا ہے ایسے ماڈرنسٹوں کا, کرنا کیا ہے ایسے سیکولرسٹوں کا, یہ بات آگے آ رہی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے. پیج نمبر 37, the modernist vision matches our own. یعنی شروعات یہیں سے, یعنی جو ماڈرنسٹ کا جو نظریہ ہے, مسلمانوں میں جو ماڈرنسٹ ہیں ان کا جو نظریہ ہے وہ ہمارے نظریے سے 100% میچ کرتا ہے. بھائی کون کہہ رہا ہے, رینڈ کارپوریشن والے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے لکھیں, دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. The Old Testament is not different from the Quran in endorsing conduct and containing a number of rules and values that are literally unthinkable, not to mention illegal in today's society. قرآن اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذرا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی قرآن سے مختلف نہیں ہے. جس طریقے سے قرآن میں انتھنکبل یعنی ایسے ایسے قوانین ہیں کہ جو بعض حالات میں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اور بعض حالات میں وہ انلیگل ہے, ایسے ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. This does not pose a problem. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں اگر قرآن میں اس طرح کی باتیں ہیں. کیوں؟ Because a few people would today insist that we should all be living in the exact literal manner of biblical patriarchs. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور چند لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لفظی تشریح ہے ہم تو اس کے اوپر عمل کریں گے, لفظ بلفظ ظاہر کے اوپر عمل کریں گے. تو کیا اس کی وجہ سے ویسٹ نے ظاہر کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا؟ نہیں. Instead we allow our vision of Judaism or Christianity's true message to dominate over the literal text, which we regard as history and legend. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ جوڈیزم اور کرسچینٹی کا جو اصلی پیغام ہے جو اس کے ظاہری پیغام سے پر غالب ہے, ہم نے اس کو اختیار کر لیا. That is exactly the approach that Islamic modernists also propose. یہی وہ اپروچ ہے جو اسلامک ماڈرنسٹ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث کے ظاہری لفظ بلفظ پر نہیں جانا بلکہ ہمیں اس کی تشریح اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ ماڈرن سوسائٹی کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جائے. اچھا اب اور پوری انجینئر کی جو ڈاکٹرین ہے نا, یہ اسی کے اوپر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ ڈیموکریسی کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ آئرن ڈوم کو حفظہ اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ گستاخ رسول کی سزا کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ قادیانیوں کے حق میں بولتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟ یہ سارے کے سارے دراصل ماڈرنزم یعنی جو ماڈرنسٹ کا اپروچ ہے یا سیکولرسٹ کا اپروچ ہے. پیج نمبر 48 پر تجاویز ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے. تو یہ امریکن حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ help break the fundamentalist and traditionalist monopoly on defining, explaining and interpreting Islam. بہت اہم جملہ ہے کہ بنیاد پرست اور جو روایت پسند ہیں ان کی جو مونوپولی ہے اسلام کی تشریح کے تعلق سے, اس کو ختم کرنے میں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے. انجینئر کا پورا ڈاکٹرین کیا ہے کہ بھائی نہ میں کہتا ہے نہ میں وہابی اور نہ میں بابی, اور بابی کہنے کی یعنی وہابی نہ کہہ کر اس نے کہا بھائی میں سلفی نہیں ہوں, میں اہل حدیث نہیں ہوں, چونکہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح روایت پرست ہے. بابی کہہ کر اس نے تردید کر دی کہ بھائی نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں, چونکہ وہ بھی روایت پسند ہے. پھر کیا کہا, یعنی اب اپنی مونوپولی قائم کرنی ہے اور جو ایک روایت اہل روایت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے. اب اس ختم کرنے میں مدد کون کر رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا ڈسکرپشن آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے, یہ طے ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو پیج نمبر 48 کی تجویز نمبر 1 میں رینڈ کارپوریشن نے امریکن گورنمنٹ سے کیا تھا. اس کے بعد آگے آتا ہے identify appropriate modernist scholars to manage a website that answers questions related to daily conduct and offers modernist Islamic legal opinions.
کہ ایسے ماڈرنسٹ اسکالرس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جائے کہ جو تاکہ ویب سائٹ ان کی چلا دی جائے صحیح سے, وہ وہاں سوالوں کے جواب دیں, اس طرح کے جواب دیں جو ذرا ہمارا جو ایجنڈا ہے اس سے مطابقت رکھتے ہوں. انکریج ماڈرنسٹ اسکالرس ٹو رائٹ ٹیکسٹ بک اینڈ ڈیولپ کریکولا. آپ ان کو ٹیکسٹ بک مدد کرنے میں, ٹیکسٹ بک لکھنے میں آپ ان کی مدد کریں, ان کو ترغیب دیں. ریسرچ پیپر لکھنے میں مدد کریں. پبلش انٹروڈکٹری بکس ایٹ سبسڈائز ریٹ. ان کو آپ کتابیں ان کی چھپوائیں سبسڈائز ریٹ پر تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اویلیبل ہوں. یوز پاپولر ریجنل میڈیا, زبردست, یوز پاپولر ریجنل میڈیا, جو ریجنل میڈیا ہے اس کو جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس کا استعمال کریں ان لوگوں کے حق میں. سچ از ریڈیو, اس زمانے میں ریڈیو بہت زیادہ پاپولر تھا, انٹرنیٹ ابھی اتنا زیادہ کامن نہیں ہوا تھا. ٹو انٹروڈیوس دا thoughts and practices of modernist Muslims to broaden the international view of what Islam means and can mean. تو بھائی جو پورا تعاون آپ کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کس طرح مل رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن رینڈ کارپوریشن نے جو تجاویز دی ہیں, ان تجاویز دینے کے 5-6 سال کے بعد آپ پیدا ہو گئے تھے. یعنی 2007 کا جو ورژن ہے آپ کی, جو خود ہی آپ کہتے ہیں کہ جی 2008-9 میں آپ نے شاید اپنی اس تحریک کا آغاز کیا ہے, تو اس کے 2-3 سال کے بعد آپ سے رابطہ ہوا ہوگا. اللہ جانتا ہے, آپ جانتے ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن ڈسکرپشن پورا میچ کر رہا ہے. اب آ جائیں ایک زبردست بات کے اوپر. یہ بات واضح رہے کہ اگر یہ سلائیڈ یا اس طرح کی کوئی سلائیڈ انجینئر دکھا رہا ہوتا تو وہ اتنی ایمانداری کے ساتھ اس کو نہ دکھا رہا ہوتا جتنی ایمانداری کے ساتھ میں دکھاؤں گا. اور ان کی بےایمانی اگلے سیگمنٹ میں کس طریقے سے یہ حوالے میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں یہ اگلے سیگمنٹ میں آ رہا ہے. تو پیج نمبر 7 میں رینڈ کارپوریشن میں, رینڈ رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم. کہ جو ٹریڈیشنلزم کے الگ الگ اسکولز آف تھاٹ ہیں, ان میں ان کو لڑواؤ آپس میں, ان کو آپس میں لڑواؤ, ان کے خلاف محاذ آرائی کرو, ڈسکریمنیٹ کرو جتنے بھی آپس میں ٹریڈیشن, تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑتے رہیں اور آپ اپنا کام نکال لیں. تو بھائی انجینئر صاحب اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیوبندی کو بریلوی سے لڑاتے ہیں, بریلوی کو دیوبند سے لڑاتے ہیں. اسی ویڈیو میں جو انہوں نے میرے خلاف بنائی ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اس طرح کے لوگ کوئی ہیں, آخر دیوبندی بریلوی کو مدرسے میں ہتھیار لے کے کیوں نہیں جاتے, اور بریلوی دیوبندی کو مدرسے میں ہتھیار لے کے کیوں نہیں جاتے کہ تم واجب القتل ہو. آپ انکریج کر رہے ہیں وائلنس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یعنی جو ابھی اگر کوئی نہیں بھی کر رہا ہے تو آپ کی بات کو سن کر یہ کرنا چاہیے. یہ وائلنس کو انکریج کرنے کے باوجود یوٹیوب کی الگوریدم نے اس چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا اور انجینئر کے چینل کو بند نہیں کیا. کیوں؟ چونکہ بھائی سپورٹ تو اوپر سے, آپ تو رینڈ کارپوریشن کا کام کر رہے ہیں. تو ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم. اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم ایمانداری کے ساتھ پوری بات رکھتے ہیں. لیکن obviously بات ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. Encourage those with a greater affinity to modernism such as the Hanafi law school. یعنی ان لوگوں کو انکریج کریں کہ جن کا ماڈرنزم سے ذرا قریبی کنیکشن ہے, جیسا کہ حنفی لا اسکول. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے, جیسا کہ کل کو مجھے معلوم ہے کہ انجینئر خود یا ان کا کوئی اسٹوڈنٹ کہے گا ارے بھائی انجینئر صاحب تو حنفی ہے ہی نہیں. تو میں بتا دوں کہ یہ رپورٹ 9/11 کے بعد آئی تھی. 9/11 کے بعد یورپ کو یا امریکہ کو 2 چیلنجز کا سامنا تھا, مڈل ایسٹ کے اندر بڑھتی ہوئی فنڈامنٹلزم اور افغانستان کے اندر. انہوں نے اس کا طریقہ ہی نکالا کہ جہاں پر جو بھی مین اسٹریم ہے اس کے خلاف بات کرو. تو ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر حنفیت مین اسٹریم نہیں ہے, تو آپ وہاں حنفیت کے تعلق سے کیا بھائی ہم حنفیت کو پروموٹ کرو اور حنبلیت کو, شافعیت کو, مالکیت کو, سب کو سائیڈ لائن کر دو. جب آپ جو مارجنلائزڈ طبقے ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے اور ان کے حق میں بات کریں گے اور جو مین اسٹریم کے خلاف بات کریں گے تو لڑائی خود بخود شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب آگے آپ دیکھیں, اسی وجہ سے اگلا صفحہ یہ ہے Sufis according to Rand report. انہوں نے آگے کہا ہے کہ encourage the popularity and acceptance of Sufism. کوئی انجینئر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تو تصوف کے خلاف ہوں. دیکھیں رینڈ رپورٹ میں کیا لکھا ہے, صوفیز کون ہے. Sufis are not a ready match for any of the categories, but we will here include them in modernism. ہم صوفیوں کو modernism میں رکھتے ہیں. کیوں؟ Sufism represent an open intellectual interpretation of Islam. Sufi influence over school curricula, norms and cultural life should be strongly encouraged in countries that have a Sufi tradition such as Afghanistan or Iraq through its poetry, music and philosophy. اب دیکھیں افغانستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں صوفیت کو پروموٹ کرو, وہاں حنفیت کو پروموٹ نہیں کرنا. حنفیت تو سارے وہ تو مین اسٹریم میں ہے, وہاں کس کو کرنا ہے؟ صوفیت کو. اور صوفیت کون سی والی؟ پوئٹری, میوزک اور فلسفی کے ذریعے. بھائی طالبان کے رول میں ذرا کوئی وہاں میوزک چلا کر دکھائے, لیکن وہاں جو مارجنلائز طبقہ ہے یعنی جو بالکل اقلیت ہے وہاں ان کے حق میں بات کرو اکثریت کے خلاف تاکہ پھڈا ہو. اور مڈل ایسٹ میں چونکہ حنفی مارجنلائزڈ ہے اور مین اسٹریم جو ہے وہ حنبلی اور دیگر حضرات ہیں تو وہاں ان کے خلاف حنفیوں کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم. اگر آپ کو ٹریڈیشنلزم کے خلاف محاذ آرائی کرنی ہے تو اسی طریقے سے ہوگی. اور انجینئر صاحب پاکستان میں بیٹھ کر جہاں مین اسٹریم میں حنفی ہیں وہاں دن رات حنفیوں کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ رینڈ رپورٹ کی وجہ سے. تو
اگر کوئی آدمی مثلا سلفی اہل حدیث طبقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ حنفیوں کے خلاف بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک اصول و ضابطہ ہے, اس کو وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے. آپ ہمارے موضوع میں داخل اس لیے ہیں چونکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے آپ کے آقا لینڈ کارپوریشن والے خوش ہو رہے ہیں. فائنلی یہ ہے اسی میں ایک چیپٹر ہے حدیث وارز, اس میں کہ فائنلی ان ریسنٹ ایئرز سم movement has occurred in the areas of Islamic law, Islamic constitutions and the like. کچھ تبدیلی ہمیں موجودہ سالوں میں, حالیہ سالوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے. The more interesting work of Muslim jurists has occurred where they took an eclectic approach, not restricting themselves to just one of the law schools but blending Islamic laws and interpretations from a variety of countries and sources with civil law. کہ ہمیں کچھ انٹرسٹنگ کا کام دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ مسلم ممالک میں, اور وہ اس طریقے سے کہ جو اسکالرز ہیں وہ اپنے آپ کو کسی ایک اسکول آف تھاٹ سے یعنی جڑے ہوئے نہیں رکھتے, بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں, بلینڈنگ اسلامک لاز اینڈ انٹرپریٹیشنز, وہ اسلامک قوانین کو جو مختلف ملکوں میں الگ الگ جو متنوع قوانین پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ بلینڈ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے سول لا کے ساتھ بلینڈ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل نارم کے ساتھ بلینڈ کر رہے ہیں, اور نیو لک ایٹ آرتھوڈاکس اسلامک کانسیپٹ, اور جو قدیم زمانے سے جو اسلامک کانسیپٹ چلے آ رہے ہیں ان پر وہ نظر ثانی کر رہے ہیں. انجینئر کی پوری ڈاکٹرن نہیں ہے یہ, وہ سارے وہی موضوعات اٹھاتے ہیں کہ جن موضوعات کے اوپر پہلے سے گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے, لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نیو لک دے رہے ہیں. تو اب آگے رینڈ رپورٹ والے کیا کرتے ہیں, اٹ شوڈ بی centrally collected and made available to jurists and other interested audience across the Islamic world. بھائی ہم لوگ گھسیں گے اس میں, پیسہ لگائیں گے اور اس کام کو پوری دنیا تک کے پہنچائیں گے, چونکہ یہ کام تو اصل کام ہے, یہ ہمارے ایجنڈے سے میچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ رینڈ رپورٹ کا ڈسکرپشن 100% انجینئر کی ڈاکٹرین کے اوپر میچ ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پلمبرزم لبرلزم کی ایک شاخ بن چکی ہے. اب آگے آپ دیکھیں کہ کیسے نہ صرف یہ کہ روایت کے اوپر حملہ ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پر اور آپ کے کارناموں پر بھی انہوں نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ جس سے کسی بھی ایک عام آدمی کے ذہن میں شک و شبہ ہو سکتا ہے, اور ویسٹ کی جو تقدس ہے وہ اس کے ذہن میں قائم ہو جائے گا. آپ اس ویڈیو کو ذرا سنیں. بالکل ایسا. آج اگر نبی اسلام اس دور میں تشریف لے کے آتے نا تو کئی ایک معاملہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اس میں سے اس وقت ایک قبائلی سسٹم تھا, گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک دن کے اندر چینج نہیں لائی جا سکتی, پھر بھی جو کچھ کیا نبی اسلام نے وہ ایک ریمارکیبل کام تھا اتنے کم پیریڈ کے اندر. تو آج تو انسانیت ٹھوکریں کھا کے بیسک ہیومن رائٹس اور عورتوں کے حقوق اور یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ پریزنٹ ورلڈ جو ہے یہ یعنی دنیا میں رہنے کے لیے بہترین وقت یہی ہے. جی, دنیا میں رہنے کے لیے بہترین وقت یہی ہے, اسی کو بولتے ہیں پریزنٹزم. یہ لبرلزم کا ایک باقاعدہ اس میں ایک چیپٹر ہے پریزنٹزم, کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ بہترین دور ہے. خیر القرون یہ ہے, خیر القرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہوتے تو معاملہ ڈفرینٹ ہوتے. یعنی اس وقت تو قبائلی دور تھا, تو ہمارے جو اسلامک لا میں یا سنت میں قرآن میں جو باتیں آ گئی ہیں وہ ذرا قبائلی نظام سے زیادہ الائن کرتی ہیں. جو ماڈرن دور ہے ہمارے اس دور سے وہ باتیں الائن نہیں کرتی ہیں. بھائی اگر یہ ماڈرنزم اور سیکولرزم نہیں ہے تو پھر دنیا میں ماڈرنزم اور سیکولرزم نہیں پائے جاتے. کے بعد جس طرح یو این او بنی اور دنیا میں کنٹریز بن گئے اور امپائرز ختم ہوئی, دنیا رہنے کے قابل ہو گئی ہے. ورنہ تو ہر وقت جنگ و جدال کے سلسلہ رہتا. وہ جو لائنیں جی دنیا میں ہر وقت جنگ و جدال کا ہی سلسلہ تھا. مطلب یعنی غزہ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ تو پچھلی صدی میں ہوا تھا, آج کل تو ہو ہی نہیں رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. نہ تو افغانستان پر کسی نے بم گرایا, نہ عراق میں کچھ ہوا, جنگیں تو ہوئی نہیں گزشتہ 15-20 سالوں کے اندر. یہ سب تو 500 سال پہلے ہو رہا تھا. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے اس بات سے. وہ ڈرا کر کے چلے گئے, وہ آپ اس کو صحیح سمجھتے. جی میں سمجھتا ہوں دنیا میں سکون آ گیا, اس کی وجہ سے سکون آ گیا. جی سکون آ گیا. دیکھیں انسان لرن, اس نے سوال کیا اینکر نے کہ جو لوگ لائنیں ڈرا کر کے چلے گئے, یعنی جو نیشن اسٹیٹس بن گئے, اس کی وجہ سے دنیا میں سکون آ گیا. کہ بہت سکون آ گیا. تو اس کو کہتے ہیں نیشنلزم. تو جو آدمی نیشنلزم کو سپورٹ کرے, پریزنٹزم کو سپورٹ کرے, لبرلزم کو سپورٹ کرے, وہ اگر ماڈرنسٹ نہیں ہے, سیکولرسٹ نہیں ہے, تو پھر کون ہے دنیا میں؟ لیکن یہ باتیں ڈاکٹر اقبال کرے نا تو یہ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات فرما دی. تو اچھا, ڈاکٹر اقبال نے, میں نہیں سمجھتا کہ آخر وقت تک کے اس بات پر قائم ہوں گے کہ جی جمہوریت جو ہے وہ دنیا میں بہترین نظام حکومت, اور اگر ہے تو بھائی ایسے شعر کے اوپر 10 لاتے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا, کارل مارکس کی ٹیچنگ کے بارے میں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرح ہی ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں. پھر عوام اس اعتبار سے مجرم ہے کہ وہ خود تعلیم حاصل نہیں کرتی, علم حاصل نہیں کرتی, ایجوکیٹ نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے باقی یہ جو ماڈرن ایج میں یعنی کریڈٹ دوں گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دوبارہ سے یہ آواز بلند کی ہے.
اور آج تو لوگ مثالیں دیتے ہیں، کارل مارکس کی دیتے ہیں یا ہیگل کی دیتے ہیں یا باقی لوگوں کی، لینن کی دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو آواز وہ بلند کر رہے تھے، اگر آپ احادیث پڑھنا شروع کریں اور اس میں جو کسی بھی طبقے کے جو اللہ کے نبی اسلام نے ان کے لیے جو رولز بتائے ہیں، ان کو جس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے، تو آپ کو لگے گا کہ کاپی کیے ہیں. فطرت کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں انسانیت نے ٹھوکریں کھا کے وہ ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، ایوالو ہو گئی ہیں، ٹوکریں کھا کے جو انبیاء کی تعلیمات میں موجود تھی، لیکن وہ انبیاء کے ماننے والے خود ہی اس پہ سانپ بن کے بیٹھے اور انہوں نے پبلک تک نہیں پہنچا دی، اور اس کے پیچھے امپائرز تھی. امپائر کب چاہیں گی کہ بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر بات ہو؟ دیکھیں امپائرز کتنی خطرناک ہے کہ جی ہاں. تو کارل مارکس کے بارے میں، لینن کے بارے میں انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی باتیں وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں. انہوں نے ان کو ریڈسکور کر لیا. کارل مارکس وہی جو کہتا ہے کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا پیپل، یعنی لوگوں کے دماغ کو معاف کرنے کے لیے ڈرگ لینی ہے تو ریلیجن لے لو. یہ کارل مارکس کہتا ہے نا. تو اس کے بعد وہ ایک اور جگہ کہتا ہے کہ مین میکس ریلیجن، ریلیجن ڈز ناٹ میک مین، کہ لوگ بناتے ہیں مذہب، مذہب لوگوں کو نہیں بناتا ہے. تو یہ انبیاء کی تعلیم ہے. ایسا شخص جو مذہب کا اتنا کٹر مخالف ہو، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ان کی تعلیم تو ایسی ہے جیسے کہ انبیاء کی تعلیم. کیوں؟ چونکہ سامنے ڈاکٹر تیمور لال بیٹھا ہوا ہے جو کارل مارکس کا بہت بڑا پیروکار ہے. اس کے بعد پیج نمبر 62 رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں آگے آتا ہے کہ کریٹیسائز دا فلاز آف ٹریڈیشنلزم. ٹریڈیشنلزم کے اندر جو کمیاں ہیں نا اس کو خوب دبا کے کریٹیسائز کرو. اور کیسے؟ شو دا کازل ریلیشن شپ بٹوین ٹریڈیشنلزم اینڈ انڈر ڈیولپمنٹ. آپ دکھائیں کہ ٹریڈیشنلزم اور بھوکمری اور جو دنیا میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے، سبب و مسبب کا، علت اور معلول کا، کہ جہاں جہاں ٹریڈیشنلزم ہوگا وہاں وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہوگا. ایز ویل ایز دا کازل ریلیشن شپ بٹوین ماڈرنٹی، ڈیموکریسی، پروگریس اینڈ پراسپیرٹی. اسی طریقے سے آپ دکھائیں کہ ماڈرنٹی سے اور جمہوریت سے کیا چیز آتی ہے؟ پروگریس آتی ہے، پراسپیرٹی، دنیا کے اندر کامیابی آتی ہے، ترقی آتی ہے. وہ جو ابھی میں نے ویڈیو چلائی تھی کہ جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ مولویوں کو ویٹیکن میں بٹھا دو، تو وہاں پر وہ دبئی کی مثال بھی دے رہے تھے کہ دیکھو دبئی کے اندر کتنی زیادہ پروگریس ہے، کتنی زیادہ ترقی ہے، وہاں انہوں نے مولویوں کو ویٹیکن میں بٹھا دیا. تو یہ جو بات وہاں لکھی ہوئی ہے، جو سبق وہاں سے پڑھا دیا گیا انجینئر کو، ایگزیکٹ وہی پوری ڈاکٹرین کے اندر انجینئر کے پایا جاتا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے اس نیریٹو کو سپورٹ کیسے کیا؟ یہ دیکھیے ایک ویڈیو ہے کہ جس کو انجینئر نے خود اپنے آفیشیل چینل کے اوپر شیئر کیا ہے، وائی مسلمز فیلڈ. یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس لیے فیل ہوئے چونکہ آپ روایت کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ نے جدت پسندی کو اپنے یہاں آنے نہیں دیا. اسی طریقے سے انجینئر نے یہ بہت ہمارے قیصر بھائی نے بھی اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا تھا عثما رومی جیسی خاتون کو، کہ جو ایک ماڈرنسٹ ہے، جس کے ماڈرنسٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی ویڈیو کو نہ صرف یہ کہ شیئر کیا بلکہ بار بار اس کو سپورٹ کیا. آگے پیج نمبر 63 پہ سپورٹ دا ماڈرنسٹ اینڈ مین اسٹریم سیکولرسٹ فرسٹ. کیسے سپورٹ کیا جائے؟ انکریج دم ٹو رائٹ فار میس آڈینس اینڈ یوتھ. نوجوانوں کے لیے لکھواؤ ان سے. گیونگ دم اے پبلک پلیٹ فارم. ان کو پبلک پلیٹ فارم دو. یہ سارے طریقے. اچھا اور اس میں دیکھیں پوزیشننگ ماڈرنزم ایز اے کاؤنٹر کلچر آپشن فار ڈس افیکٹڈ اسلامک یوتھ. وہ مسلم نوجوان جو علماء سے مطمئن نہیں ہیں، ان کو ماڈرنزم ایک کاؤنٹر کلچر کے طور پر دو کہ یہ بھی ایک آپشن ہے، اس کو اختیار کرو. یہ ساری کی ساری جو تجاویز ہیں اسی رپورٹ میں دی گئی ہیں. لہٰذا ہمارے تیمور لال صاحب، تیمور رحمان کے ہیں، تیمور لال کے ہیں، میں نے ان کو دعوت دی کہ بھائی مجھ سے بات کر لو. کہ نہیں میری جان کو خطرہ ہے، میں آپ سے بات کروں گا آپ تو میرے اوپر قطع کے فتوے لگا دیں گے. حالانکہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، میرے منہج کے خلاف ہے، اور میری کسی بھی ویڈیو میں کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی کو اوپر یہ کہا کہ اس کو مار دو، اس کو پیٹ دو. مسلمانوں کے سیاسی اور اسلامی خلافت کے زوال کی اصل وجہ کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر انجینئر مرزا نے اپنے کریئر کی بنیاد رکھی تھی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی سیاسی نظام کو مجموعی طور پر چیلنج کرنے والے افراد جیسے تیمور لال وغیرہ پر ویڈیوز بنانے کے بجائے وہ اپنے پیروکاروں کو اس کی ویڈیوز دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں. تو یہ تیمور لال صاحب ایک پکے سیکولرسٹ ہیں. ہاں پاکستان میں رہنے کی وجہ سے ابھی تک کھل کر یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اللہ عالم، میں کسی کو میں تکفیر نہیں کر رہا ہوں تیمور لال صاحب آپ کی، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن بہرحال آپ کمیونسٹ تو ہیں، یہ بات تو ہے، آپ کامریڈ تو ہیں. تو اب ہمارے انجینئر صاحب تیمور لال صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور نارسزم کی انتہا دیکھیے ذرا، یعنی اعجاب بنفسی، خود پرستی، خود نمائی. اس کو کتنے الفاظ کہوں، سنیے. اور ایتھیزم پر نالج بہت اچھا ہے، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں. کہاں سے سیکھوں؟ آپ ہماری ویڈیو سے سیکھ لیں. اگر پراپرلی ان ساری چیزوں کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، سیکولرزم کو، سوشلزم کو، کیپٹلزم کو، تو میری نظر میں تو اردو زبان کے اندر ایک ہی بندہ ایسا ہے کہ جنہوں نے بالکل گراس روٹ لیول سے ان چیزوں کو سمجھایا. اور میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کروں گا کہ نالج کی حد تک آپ ضرور یعنی ان کی ویڈیوز دیکھیں. وہ ڈاکٹر تیمور صاحب ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کی تھی. نالج کی حد تک سمجھنے کے لیے ان موضوعات کو، ان کی ویڈیوز ضرور دیکھیں. کس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟
یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ٹریڈیشنلسٹ ہو اور وہ تیمور لال کو پروموٹ کر دے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو تیمور لال تو کامریڈ اپنے آپ کو کہتا ہے. تو یہ ممکن تو اسی وقت ہے جبکہ ایک ماڈرنسٹ یا سیکولرسٹ دوسرے سیکولرسٹ کو پروموٹ کرے گا. تو اس نیریٹو کو آگے بڑھانے میں انجینئر صاحب نے ہیزیٹیشن ایک منٹ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جو اسلام مخالف جو طاقتیں ہیں یا جو افراد ہیں اسلامو فوبز ہیں, مثلاً وہ قادیانی بھی ہم ان کو اسی لسٹ میں رکھتے ہیں, یا یہ مرتد ہیں, ان کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر انجینئر صاحب اٹیک کرتے ہیں. عدنان رشید کے تعلق سے انجینئر صاحب نے کیا کہا تھا؟ انجینئر عدنان رشید صاحب کا مناظرہ ہوا قادیانیوں سے, سن لیجیے کیا کہتے ہیں. سب کو پتا ہے لیکن کوئی مسلمانوں کے اسپیکر ہیں عدنان رشید لال ان کا نام ہے. اب ان کے گلے کی وہ ہڈی بنی ہوئی ہے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, کلمات کھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کلمات کفر مانتے ہیں, لیکن اگر کوئی بولے گا تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ وہ کس نیت سے کیا ہے. وہ قادیانی انہیں جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر. اللہ کے بندوں کیوں پوچھیں گے؟ کفر کی کوئی تعویل نہیں ہوتی, ذہن میں رکھیے گا. اس طریقے سے ان کے ساتھ کوئی ایک اور بھی کو مولانا صاحب نہیں ہوتے, بندی تھا. اب یہ لوگ جا کے ذلیل ہوتے ہیں اس طرح کے مناظروں میں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جا کے یہ قادیانیوں سے ذلیل ہوتے ہیں. چھوٹ بہت ہے مناظرے کرنے کا لوگ جا کے یہ لوگ قادیانیوں سے ذلیل ہوتے ہیں. حالانکہ ان مناظروں میں عدنان رشید نے قادیانیوں کو کی منجی ٹھوک دی تھی. اس کے باوجود ظاہر ہے کہ انجینئر کو وہ نیریٹو سپورٹ کرنا ہے نا کہ جو اوپر سے دیا گیا ہے. پھر الحمدللہ الہاد کے میدان میں ہم ایک عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں, لیکن ہمارے اوپر کیا انہوں نے اٹیک کیا اس کو بھی سن لیجیے. اسلام مشکوک ہے کیونکہ آپ لوگ جن لوگوں کے فرنٹ مین ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ تو یہ رکھتے ہیں عقائد. کبھی مفتی بیٹھا ہے وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے, تو خود دیوبندی ہے بھائی, دیوبند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے, تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی, اپنا اسلام. جی تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی. یہ گفتگو یہ بات انجینئر نے میرے تعلق سے اویس اقبال کی ڈیبیٹ کی بات کی کہ بھائی تمہیں کیا رائٹ پہنچتا ہے, تمہارا تو اپنا اسلام مشکوک ہے. بھائی اسلام مشکوک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تم کافر ہو. تو انجینئر نے میرے تعلق سے کفر کا فتویٰ دیا اس لیے کہ میں نے ایک ملحد کو ڈیبیٹ میں پچھاڑ دیا. تو یہ ایجنڈا چونکہ وہ مناظرہ بڑا مشہور ہوا, ملینز آف لوگوں نے دیکھا, تو ظاہر ہے کہ بھائی جو رینڈ کارپوریشن والے ہیں وہ حرکت میں آئے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, ٹریڈیشنلسٹ آگے جا رہے ہیں, ذرا پیچھے لاؤ. پھر میں پیلسٹائن اسرائیل ویلیوز کے اوپر ابھی بات نہیں ایشوز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, بات لمبی ہو جائے گی. اسی طریقے سے نوپور شرما کا کیس ہوا. یہاں پر یہ ایک اہم چیز ہے کہ قادیانیت کا فرنٹ مین آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے قادیانیوں کے تعلق سے انجینئر مرزا نے خوشی کا اظہار کیا. اگر آواز نہ آئی ہو کیونکہ اس میں آواز کم ہے, کہ اللہ نے ذلیل کر دیا ان لوگوں کو قادیانیوں کے مقابلے میں, الحمدللہ خوش ہو رہے ہیں. 3 دن کے اندر سارے مولویوں کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے چڑھا دیے کہ یہ لو جو تم جھوٹ بول رہے. اب مجھے بتاؤ ان لوگوں کے کوئی لیول کہ یہ ڈیبیٹ کریں گے قادیانیوں سے؟ میرا تو جی تو خوشی کا اظہار. اس کے بعد یہ ایک انجینئر صاحب کے چیلے ہیں ان کی بھی سن لیجیے. اس سے میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف رینڈ کارپوریشن کا فرنٹ مین نہیں ہے, یہ قادیانیوں کا بھی فرنٹ مین ہے. بات یہ ہے کہ یار پہلے تو مجھے کوئی ایک ویڈیو یہ دکھاؤ جس میں انجینئر صاحب نے یہ کہا ہو کہ جی قادیانیوں کی قربانی یعنی قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے. کوئی ایک ویڈیو جس میں یہی اسٹیٹمنٹ, بس ایک ویڈیو, کسی چیز سے اخذ نہیں کرنا, ورنہ ہم بھی اخذ نہیں کرنا, مطلب نہیں تھا. A few moments later. کرتا جائے چاہے اہل کتاب کا کیا ذبیحہ, ہاں سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کی عورتیں بھی لال ہیں, ذبیحہ بھی لال ہے اگر اللہ کا نام لے کے ہو تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ لال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی لال ہی ہوگا. تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ لال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی لال ہی ہوگا. قادیانیوں کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا. چیلا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک ویڈیو دکھاؤ, آ گئی. اب اس کے بعد دیکھیں یہ بڑا شاکنگ انکشاف خود انجینئر صاحب کرتے ہیں. اس وقت بڑے بڑے علماء نکلے تھے نا اہل حدیث کی طرف سے, ثناء اللہ امرتسری, اور اہل سنت کی طرف سے پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے, بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لازم بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا, یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے اور پروگرام نہیں ہوا. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس کے اعتبار سے تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. مناظرہ ہونا تھا قاضی ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ اور غلام احمد قادیانی کے, تو قادیانیوں نے مجھے جو مواد فراہم کیا, انجینئر صاحب کو مواد جو فراہم قادیانیوں نے کیا ہے اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان بھاگے ہیں, قادیانی نہیں بھاگے ہیں. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے اور پروگرام نہیں ہوا. تو بھائی آپ کو تو مواد آپ کے اعتبار سے قادیانی مواد فراہم کر رہے ہیں, تو ایک طرف سے رینڈ کارپوریشن مواد فراہم کر رہا ہے, دوسری طرف سے قادیانی مواد فراہم کر رہے ہیں, تو پھر آپ تو قادیانیوں کے فرنٹ مین ہوئے نا. حارث سلطان کو کون نہیں جانتا؟ جو شخص الہاد کے تعلق سے دلچسپی رکھتا ہے وہ حارث سلطان کو جانتا ہے. اس کی ویڈیوز بہت مشہور ہے. نیچے جا کر اس کی ویڈیو پر یہ کامنٹ کرنا کہ may Allah عز و جل protect our nation and our country Pakistan from all internal and external enemies. یہ نہیں کہیں گے امت کی حفاظت, نیشن کی حفاظت, نیشنلزم. اس کے بعد may Allah guide all of us towards his path of truth. آمین. truth lovers کو سلام. تو اب حارث سلطان کو سلام کہنے کی تو ہمت اگر کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ ہی پھر غائب ہو جائیں گے. ٹروتھ لورز کو سلام.
تو بھائی آپ ایسے ایسے لوگوں کی وال پر جا کر کامنٹ کرتے ہیں, LGBT ایکٹیوسٹ کو انڈورسمنٹ کرتے ہیں. سارے کامنٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پوری تصویر میں دکھا نہیں سکتا, یہ اتنی غیر مہذب ہے. اور یہ محروب معیز آوان جو پاکستان میں مشہور LGBT ایکٹیوسٹ ہے, جو ہوموفوبیا کے خلاف, ہوموفوبیا کس کو کہتے ہیں, یعنی ہم جس پرستی کے خلاف جن لوگوں کو جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہوموفوبک ہے. تو یہ جو بھی ہے بندہ بندی ہے, یہ ان لوگوں کے خلاف بولتی ہے. یہ وہاں کی LGBT ایکٹیوسٹ ہے. انجینئر صاحب اس کے خلاف کھڑے ہوئے, اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو بھائی یہ جو پورا فنڈا ہے یہ کیا ہے؟ انجینئر مرزا جیسے, خلاصہ یہ ہے, انجینئر مرزا جیسے لوگ اہل روایت علماء جیسے امام غزالی اور ابن تیمیہ جیسی شخصیت پر تنقید کرتے ہیں, اور انہیں تنقید بھی کرتے ہیں, اور انہیں گمراہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے علمی کارناموں کو اہم نہیں سمجھتے بلکہ انہیں ہلکا کر کے پیش کرتے ہیں. اہل روایت علماء کی تصانیف جو اسلام کی فہم کو تسلسل سے بیان کرتی ہے اور عصر حاضر کے مسائل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق حل کرنے کا فریم ورک دیتی ہے, کو انجینئر جیسے لوگ رد کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ماننے والے نوجوان ان سے استفادہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. یہ رویہ نہ صرف اسلامی وراثت کو مسخ کرتا ہے بلکہ نوجوان مسلمانوں کو اخلاقیات, سیاسیات اور روحانیت پر اہم معلومات حاصل کرنے سے بھی محروم کر دیتا ہے. اس طرح کا رویہ اسلامی فکر کو بانٹنے کا کام کرتا ہے, علمی روایت پر اعتماد کو کمزور کرتا ہے اور ان اصولوں سے محروم کر دیتا ہے جو موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے. ہمارے نوجوانوں کو اپنے علمی روایت اور میراث سے جڑنا اشد ضروری ہے تاکہ اعتماد اور علم کے ساتھ اپنے موقف کو نقل و عقل کی روشنی میں مضبوطی کے ساتھ پیش کر سکیں. یہ ہماری پہلا سیگمنٹ ہے, اور یہ پہلا سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا.